اگر ہم رسومات کے اوپر بحث کرنا شروع کر دیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں لگے گا کہ ہم بے وجہ ہی یہ بات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ زمین و آسمان ایک کر دیں گے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ رسومات سے ہی حسن قائم رہتا ہے، تو کچھ لوگ اس کے برعکس تیسرا نظریہ پیش کریں گے کہ رسومات خرافات کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی کسی بھی بات کو درست ثابت کرنا، اور وہ بھی ٹھنڈے مزاج کے ساتھ۔ ہمارے یہاں ایک تقریباً لگ بھگ ناممکن سی بات ہے، بہت لوگ اس کو ذاتیات پہ لے جاتے ہیں، جو کہ بحث کے اصول و قواعد کے لحاظ سے ایک نہایت ہی نازیبا اور نامناسب سی بات ہے۔ آج کوٹس آف دی لائف اینڈ اسٹوریز پہ ہم روزمرہ کی زندگی کے ایک اس چھوٹے سے حصے یا پہلو پر بحث کریں گے کہ آخر لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ در حقیقت ہمارے یہاں اسکول کالجز اب وہ عرصے سے تربیت نہیں دے رہے جو پہلے کے اساتذہ دیا کرتے تھے۔ اس میں اکثر ابتدائی 2 سے 3 جماعتوں کے اندر لکھنا پڑھنا سکھا دیا جاتا تھا۔ زبان عام طور پہ ایک ہی استعمال ہوتی تھی، یا اردو کے ساتھ فارسی اور عربی بھی گھروں میں عام بولی جاتی۔ بیشتر خواتین بھی فارسی کے محاورے اتنی روانی سے بولا کرتی تھی کہ لوگ سرسری ملاقات میں سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ وہ خواتین ان پڑھ ہو سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں ڈگریوں کی خاص اہمیت نہیں ہوا کرتی تھی، اور اب یہ ماحول بن گیا ہے کہ ڈگری یافتہ لوگ اکثر اردو بھی ڈھنگ سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اگر ان کو ایک ذرا مشکل یا پیچیدہ صفحہ پڑھنے کے لیے دے دیا جائے تو وہ 10 جگہ پہ اٹکیں گے، جبکہ آسان یا روزمرہ کی اردو میں بھی بے شمار غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم نفرت، محبت یا اسی طرح کے سرسری استعمال ہونے والے الفاظ اور محاورات کو چن لیں تو اس میں بھی لوگوں میں بہت زیادہ اختلاف پایا جائے گا، اور ہر کوئی زمین و آسمان پھر ایک کر دے گا کہ میں ہی درست بولتا ہوں یا سامنے والے بے وجہ کی بحث کرتے ہیں۔ تو اب جب بنیادی چیزوں میں یہ اختلاف حد سے زیادہ ہو تو آگے علمیت و قابلیت کی جانچ تو ایک بہت دشوار گزار معاملہ ہو جاتا ہے۔ غالب فقط 13 برس کی عمر میں شادی شدہ ہو گئے تھے، اور اسی عمر میں وہ بہت عمدہ شاعری کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ غالباً 14 سال کے تھے جب انہوں نے میر تقی میر کو اپنے چند اشعار بھیجے تھے، اور میر تقی میر نے ان کی بڑی تعریف کی تھی، ورنہ اس سے قبل جو ہے ان کی بڑی ہنسی اڑا کرتی تھی کہ ان کے تو کوئی استاد ہی نہیں ہے، وہ یوں ہی تک سے شعر باندھ دیا کرتے ہیں، ورنہ ان میں کوئی خوبی نہیں۔ محمد بن قاسم 16 برس کی عمر میں سندھ آیا۔ اس وقت وہ شادی شدہ بھی تھا، اور اس نے جوان مردوں کی طرح سے سندھ کو فتح کر لیا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے بڑی اچھی تربیت ہوا کرتی تھی اور آج کل کے والدین جو ہے وہ تربیت کرنے کا ہنر بھول چکے ہیں، جبکہ پہلے عمریں بھی طویل ہوا کرتی تھیں۔ آج کل 50-55 سال کی عمر میں دل کے دورے یا پیچیدہ قسم کے امراض عام سی بات ہے کہ جب انسان دن رات گھر میں پڑا رہتا ہے یا ہلنے جلنے سے بھی قاصر ہوتا ہے۔ اب تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم 15-16 سال کی عمر میں بھرپور زندگی جینا شروع کر دیں، تاکہ 50 سال کی عمر تک 25-30 برس تو ہم نے کچھ اپنی لائف میں کمانے میں گزارے ہوں۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ اس زمانے میں چونکہ کوئی بھی علوم و فنون بہت زیادہ مدون یا انگریزی میں کہہ لیں کہ ان کو سیٹ نہیں کیا گیا تھا، کوڈیفائڈ نہیں کیا گیا تھا، تو ڈگری کی کسی بھی جگہ پہ کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ ہر علم بہت محدود سطح کا ہوا کرتا تھا، اور وہ محدود سطح کا علم جو ہے وہ عام طور پہ میٹرک یا انٹر کے دوران پڑھا دیا جاتا تھا۔ پرائمری کے بعد بچے کو بنیادی حساب کتاب سے لے کر سائنس کے تمام مضامین جو ہے میٹرک پاس کرتے کرتے پڑھا دیے جاتے تھے۔ اب ہر علم پیج در پیج بے شمار شاخیں رکھتا ہے۔ اگر ہم صرف کیمسٹری لے لیں تو کیمسٹری کے اندر جو ہے ادویات بنانا، کیمیکلز کی جانچ پرکھ ایک الگ فن ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے مختلف چیزوں کی ٹیکنیکس اور ان ٹیکنیکس پہ بحث الگ ایک شعبہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ کیمسٹری جو
روزمرہ کی چیزوں پر بحث کرتی ہے یا جو انسانی زندگی سے متعلق ہے اس کو بایو کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ تو ہر شعبے میں علم جو ہے بہت زیادہ وسیع ہو چکا ہے۔ پہلے کے علوم محدود تھے تو ان کو پڑھانا آسان تھا، اور ابتدائی 5 سے 10 سال کی عمر تک بچے کو بہت زیادہ علوم سے لادا نہیں جاتا تھا۔ اس وقت بچے کی ذہن سازی کی جاتی تھی، اور ساتھ ساتھ تھوڑی بہت ریاضی یا جو بھی مذہبی اس کی جو ہے فرقہ بندی ہوتی تھی اس کے حساب سے تھوڑا بہت مذہب کے بارے میں اس کو درس دے دیا جاتا تھا۔ آج کل چھوٹے سے بچوں کے اوپر بے شمار پیچیدہ قسم کے جو ہیں وہ مضامین ڈال دیے جاتے ہیں، اور جس اسکول میں 10 سے 15 مضامین نہیں پڑھائے جا رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی سبکی ہوگی۔ کیونکہ اب یورپ امریکہ میں کافی عرصے سے ہو رہا ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں اسکول بھیجا جائے، اور اس سے پہلے بچے کو آزاد کھلا چھوڑ دیا جائے، کیونکہ بچے کی جو ایک قدرتی صلاحیت ہوتی ہے سیکھنے کی وہ 6-7 سال کی عمر میں عروج پر ہوتی ہے۔ اس وقت اگر اسے پابند کر دیا جائے تو اس کی سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور اس زمانے میں اگر ماں باپ بھی اس کو بنیادی معاشرے کے رسوم و رواج ادب سکھا دیتے ہیں تو اس کے بعد جب اس کا ذہن تھوڑا پختہ ہوتا ہے تو وہ دیگر کام بڑی جلدی سیکھ لیتا ہے، جبکہ اس کی بنیادی تربیت درست نہیں کی گئی ہوتی تو بڑے ہوتے ہوتے وہ بہت الجھتا جاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں اب وہ بنیادی تربیت نصاب ہر چیز الجھ چکا ہے، تو لوگ الجھے ہوئے ہوتے ہیں 16-17 سال کی عمر تک بھی۔ ان کے ذہن میں کوئی بات سے نہ دین کا تصور ہوتا ہے، نہ معاشرے کا، نہ سماج کا، نہ وہ یہ سمجھ پاتے ہیں اب اردو زیادہ بہترین زبان ہے، انگریزی پہ زور دیا جائے، فارسی پڑھی جائے، یا جو ہے ہندی بھی کوئی وقت رکھتی ہے، یا ان کے علاقے میں پنجابی بولی جا رہی ہے، سندھی بولی جا رہی ہے، تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ہر جگہ لوگوں کے ذہن میں الجھاؤ بہت زیادہ ڈال دیے گئے ہیں، جبکہ پہلے کے لوگوں کے ذہن الجھے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ 10 سال تک کی عمر کا بچہ مدرسے تھوڑی دیر وقت گزارتا تھا، یہ اسکول میں ہر جگہ اس کو ایک سا ماحول ملتا تھا، اس کو زبان سکھائی جا رہی ہوتی تھی جو وہ گھر میں بھی بول رہا ہوتا تھا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ بچے کے ذہن میں یہ بالکل واضح ہوتا تھا کہ اس کا 2 برس بڑا بھائی بھی جو ہے اس کا بڑا بھائی ہے۔ ہاں بے شک اس زمانے میں ادب لحاظ پہ کچھ زیادہ ہی سختی ہوتی تھی، جس کو درست نہیں سمجھا گیا اور بچوں کو بے جا آزادی دی گئی۔ یورپ امریکہ میں بھی ہوا کہ بچے کو ہر جگہ بولنا چاہیے، لیکن پھر یہ ہوا کہ یہ بولنا بھی بہت زیادہ غلط ہو گیا، تو اب دوبارہ وہ اعتدال قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس میں اعتدال قائم نہیں رکھ پاتے، خاص طور پہ ہمارے یہاں کے لوگ جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب بچے کو بالکل بھی پھر سے نہیں بولنا چاہیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بولنا چاہیے، کیونکہ جو معاشرے میں عادت اور رسومات رائج ہو جاتی ہیں وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اب جو لوگ وہاں ایک نصف صدی گزار چکے ہیں بولتے سنتے یا بحث کرتے، ان کے لیے یہ سمجھنا دشوار ہے کہ اب پھر سے ان کو چپ کیسے رہنا چاہیے۔ تو مختلف جگہوں پہ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ عمر کے ساتھ تو سوچ مزاج میں فرق آ ہی جاتا ہے، لیکن جو آج سے 10 سال پہلے تربیت دی جا رہی تھی اور اب 10 سال کے بعد پھر جو پرانی تربیت کو بہتر سمجھ کے تربیت دی جا رہی ہے، تو یہ نسلوں میں اختلاف بہت زیادہ شدید ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے کے انسان نے 10 سال کی عمر میں بنیادی لکھنا پڑھنا سب کچھ سیکھ لیا، ادب آداب اس کو سکھا دیے گئے ہیں معاشرے کے کہ اس کو اس کی عزت کرنا ہے، اس کی عزت نہیں کرنا۔ اب ہر کوئی اپنی جگہ پہ خود کو ترم خان سمجھ رہا ہوتا ہے، میں ہی سب سے الگ سوچ رکھتا ہوں یا دنیا جانتا ہوں، اور وہ دوسرے کی سننا بالکل پسند نہیں کرتا، اور اسی سوچ کے ساتھ وہ اپنے بچے کو سکھاتا ہے کہ وہ محلے میں جو قریب سے صاحب ہیں یا جو امیر سے صاحب ہیں ان کی عزت بالکل نہیں کرنی، جبکہ پہلے کے لوگ ایسی تربیت بچے کو ہرگز نہیں دیتے تھے۔ بڑے ہوتے ہوتے جنگ میں یا آپس میں لڑ لیے تو اس بات میں بھی اکثر بزرگ جو ہے بالکل دخل نہیں دیا کرتے تھے، یا حد میں دونوں بچوں کو اکثر ڈانٹ دیا۔ اب ہماری خاندان کی ایک بزرگ ہمیں بتانے لگی کہ ان کے والد صاحب یہ کیا کرتے تھے کہ جب سارے بہن بھائی لڑا کرتے تھے تو وہ سارے بچوں کو لائن سے کھڑا کر کے، اگر لڑکے ہوتے تھے تو ایک ایک بیت جو لکڑی کا ڈنڈا ہوتا ہے پتلا سا وہ رسید کر دیا کرتے تھے، اور لڑکیوں کو ایک ایک تماچا رسید کر دیا کرتے تھے۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا تھا کہ اکثر بچے شکایت کے لیے ان کے پاس جاتے ہی نہیں تھے۔
جبکہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے حلقے کے معزز آدمی کی بچے نے شکایت کر دی تو کہا جائے گا نہیں جی وہ تو بہت اہم آدمی ہے، پوری بات ہے بیٹا چھوڑ دو ادھر کچھ ہوتا ہے. یعنی شروع سے ہی بچے کو طبقاتی اور ایک گروہ بندی سکھائی جا رہی ہوتی ہے. طبقاتی تفریق اور گروہ بندی جب وہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پاتا. اگر وہی آپ کے محلے کا بیچارہ کوئی غریب سا بندہ ہے سوئے پر تو بڑی چیز ہے، اگر اس نے آپ کے بچے کو کچھ کہہ دیا تو آپ لڑنے پہنچ جائیں گے اس کے گھر. تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ میری اولاد کو تم نے یہ اس طرح سے نشانہ بنا لیا. تو ہم نے پیج در پیج معاشرتی گروہ بندی، سماجی طبقات، اونچ نیچ، 100 قسم کی درجہ بندیوں میں اپنے اذہان کو ہی نہیں اپنے بچوں کے اذہان کو الجھا رکھا ہے. تو اس کے اندر جب بحث شروع ہوتی ہے تو ہر کوئی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو یا زاویہ نظر نہیں رکھتا. ہر کوئی اپنے خیال میں جو زندگی کا اس کا نظریہ ہوتا ہے وہ بالکل درست سمجھتا ہے. اس نے 10 طرح کے لوگوں سے 10 جگہ الگ الگ ملاقات کی ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ دنیا دیکھ لی. حالانکہ جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا رہنا ہوتا ہے، جن کو وہ بہت زیادہ ایک خوبیوں والا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے، انہیں کے ارد گرد کے لوگوں سے وہ پوچھے تو اس کو 10 الگ رائے سننے کو مل جائے گی. تو اب 100 طرح کے نظریات بچہ 10 سال سے لے کر 20 سال کی عمر تک پڑھ رہا ہے تو وہ میچیور کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ 10 سال کی عمر تک خالی اس ذہنی کے ساتھ بچے کو بنیادی چند چیزیں سکھا دی گئی ہیں. اب 10 سال کے بعد وہ جو بھی چیز سیکھے گا وہ بہت عمدہ سیکھے گا اور اس کے ذہن میں کوئی شبہ نہیں ہوگا. وہ ہر چیز کو صحیح طریقے سے جانچ لے گا. ایک دفعہ ہماری نفسیات کی مس کہنے لگی کہ باہر ممالک میں یہاں سے زیادہ فرقیں ہیں، وہاں بھی طبقاتی بندشیں ہیں، لیکن وہاں ہر ایک کو بولنے کا موقع برابر دیا جاتا ہے، وہاں الجھاؤ نہیں ہوتا، ہر ایک کی سنی جاتی ہے. جبکہ ہمارے معاشرے میں الجھا دیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے لوگ جو ہے یہاں پہ معاشرتی طبقات کی جنگوں میں، مذہبی اختلافات میں یا تو لڑ بھڑ کے پاگل ہو جاتے ہیں یا باہر کو نکل جاتے ہیں. جبکہ باہر ممالک میں خودکشیاں ہوتی ہیں لو میرج میں ناکامی کے بعد یا معاشرے میں ناکامی کے بعد. اسی طرح کی کوئی خاص صورتحال میں لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. جبکہ ہمارے یہاں آپ معمولی سی بات پہ لوگوں سے اختلاف کر لیں اور آپ کا مضبوط حلقہ نہیں ہے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہی آپ کو آدھا پاگل کر سکتے ہیں، آدھا پاگل وہ آپ کو کر دیں گے اور کچھ پاگل پن میں آپ سے جو خطائیں ہوں گی وہ نشر کر کے باقی ساری دنیا میں ارد گرد آپ کو پاگل ٹھہرا دیں گے. اب ایک ادبی قسم کے گروہ میں ہی میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ جس میں ایک قبائلی ماں کا بتایا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو ذرا سی باتیں بری طرح سے پیٹ ڈالتی ہے اور پھر اس کو وہ گلے لگا کے پیار کرتی ہے تو بچہ یاد کر رہا ہوتا ہے. اب وہ شخص جو خود ایک قبائلی ماں کی مار پیٹ سہ کر جوان ہوا ہے تو وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ بھئی مار پیٹ سے ماں کی محبت کم نہیں ہو جاتی. جبکہ شہری ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے نے ماں کی ڈانٹ کھائی ہے تو اکثر اس کی نانی دادی جو ہے وہ ماں کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں. اس میں بھی کوئی حیرانگی یا چندے کی بات نہیں ہے. لیکن وہی قبائلی طرز کا بندہ جب اس کے گھر میں دیکھے گا اس کی ماں کو ڈانٹتے تو بعضوں کا تو شہر میں رہ کے اتنا مہذب ہو جاتا ہے کہ وہ کہے گا یہ تو بڑی غلط حرکت ہے. اپنی ماں کی بات یاد کر کے وہ کہے گا وہ بہت پیار کرتی تھی. اور وہی بندہ جب کسی اور کو ڈانٹتے دیکھ رہا ہے تو کہے گا نہیں جی جناب یہ بڑی غلط حرکت ہے. اور یقیناً آپ کی ماں کے ساتھ یا تو کوئی مسئلہ ہے یا وہ آپ کی رشتہ داری نہیں ہے. تو اب ایک بندہ جو بیچارہ سادگی میں سچ بتا رہا ہوتا ہے یا کسی بات کی پرواہ نہیں کر رہا ہوتا، بڑا خود اعتماد ہوتا ہے، تو اس پر اعتماد قسم کے بندے کا اعتماد جو ہے وہ ہم ڈاواڈول کر دیتے ہیں، رشتوں میں شکوک و شبہات بو دیتے ہیں. تو اس الجھے ہوئے معاشرے کے اندر ایک انسان کے لیے سمجھنا بڑا دشوار کام ہوتا ہے کہ آخر وہ اس طرح کے لوگوں کو کس طرح سے پیش آئے کہ وہ اس کی اپنی ذاتی زندگی کو تماشا بنا کے نہ رکھیں. ایک استاد جو نیک نیتی سے کام کر رہا ہوتا ہے، لوگ جب اس کو کسی طرح سے نہیں ہرا سکتے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، یا وہ کوئی ادیب ہو، چاہے وہ فلسفہ سکھا پڑھا رہا ہو، لوگ اس کی ذاتی زندگی کی پیچیدگیاں یا معمولی سے بے ضرر قسم کے جرائم جو ہے وہ پکڑ کے لائیں گے اور اس کی ذات کو مشروع ٹھہرا دیں گے، یہاں تک کہ وہ کام کرنا تو بڑی بات ہے اپنی عزت بچا کے وہاں سے فرار ہو جائے. اب ایسے معاشرے میں الجھاویں بحث ہی ہو سکتی ہیں
جنگیں ہی ہو سکتی ہیں وہاں سدھار یا اصلاح کی کوشش کرنے والا یا تو راہ فرار میں عافیت سمجھتا ہے یا پاگل پن۔